ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے مقتدر ترین صحافیوں میں سے اور پاکستان کے نامور نیوز اینالسٹ اور اوپینین میکر محترم مجیب الرحمان شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز جرنلسٹ، نیوز اینکر اور اینالسٹ ایڈیٹر جناب فہد حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ یہ جو گفتگو ہم سن رہے ہیں، جو حالات اس وقت ہم آزاد کشمیر کے اوورآل دیکھ رہے ہیں، الیکشن کا ماحول ہے، پہلی بار 3 فیزز میں الیکشن ہو رہا ہے، ایک جانب جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اور اس حوالے سے بہت بڑا تلاطم ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جن کی اس وقت حکومت ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، اور اس قدر جس طرح کی لینگویج، جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، یہ کوئی کسی بھی صورت میں بھی اس کا گمان نہیں ہو رہا کہ یہ ایک دوسرے کی جو ہے حلیف جماعتیں ہیں۔ یہ پورا ماحول جو ہے یہ ایک عام پاکستانی کے لیے تو بہت ہی تکلیف کا باعث ہے، کیا آپ کے لیے بھی؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بات کر کے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے، یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے اینکر پرسن سے اور آپ جیسے دانشور سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ نوازش سر، تو جو آپ کا اضطراب ہے، میرا خیال اس میں میں بھی برابر کا شریک ہوں اور ہر پاکستانی برابر کا شریک ہے۔ یہ اب دیکھیے، یہ دونوں جماعتیں اتحادی ہیں۔ اس وقت وفاقی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ پر کھڑی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ وڈرا کر لے تو وفاقی حکومت ایک دن جو ہے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ پھر یہی جو فارم 47 ہے، اسی کے نتیجے میں برسر اقتدار آنے والی جماعت جو ہے اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا چناؤ کیا ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب کو ایوان صدر میں بٹھایا ہے۔ تو اب جو یعنی کہہ رہے ہیں ہمارے بلاول صاحب، گویا آصف علی زرداری صاحب کا انتخاب بھی غلط ہو گیا، وزیر اعظم کا انتخاب بھی غلط ہو گیا۔ تو بھائی آپ پہلے تو پھر اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں۔ اور اتنی تلخی ہو رہی ہے اور اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں جناب بھانجا ہوں مرتضی بھٹو کا اور شاہ نواز بھٹو کا۔ اب یہ جب الفاظ انہوں نے کہے ہیں تو کس کو وہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو اب یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جسد سیاست پہ بڑے گہرے زخم لگا جائے گا، اور یہ اندازہ نہیں ہے اس کے بعد کس منہ سے بیٹھیں گے اور یہ کولیشن چلائیں گے اپنی۔ اور آپ دیکھیں پاکستان بار بار یہاں اقتدار کی جنگ جو ہے لڑی جاتی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، اور ہم صرف اپنے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب کشمیر میں ایک پرتشدد تحریک چل رہی ہے، وہاں جو یعنی آپ دیکھیں جو معمولات زندگی ہیں وہ بڑے متاثر ہیں، اور ہر روز ہماری وہاں پولیس افسران اور حکومت کے افسران جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اسلحہ بردار لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب پر انتخاب ہو رہا ہے اور وہ انتخاب جو ہے اس میں الزامات اس طرح سے لگائے جا رہے ہیں، اور پھر حکومت وہاں پیپلز پارٹی کی ہے اور جو انتظامیہ پیپلز پارٹی کی ہے، تو اگر آپ کی حکومت بے بس ہے، اگر اختیار اس کے پاس نہیں ہے اور وہ صرف ایک کٹھ پتلی کے طور پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر آپ اسے چھوڑ دیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک بڑا عجب منظر ہے اور عجب تماشا ہے۔ جی بالکل، بے شک۔ فہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کہنے کو تو الیکشن ہو رہا ہے آبویسلی، اور بظاہر یہ لگتا ہے جو پاکستان کی 2 سب سے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو میدان میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ان کے ہاتھ ہے، اور جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کی اس وقت ان کی پولیٹیکل کہیں یا ایک ڈائریکٹ کانفرنٹریشن ہے، وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بالکل وہ زمانہ لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے 90s میں چلے گئے ہیں یا ابھی ارلی 2000 میں چلے گئے ہیں، اور
ایک جانب یہ ہے اور دوسری جانب جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اور اس کی ایک کیمپین ہے, اس کی ایک موومنٹ ہے, اس کی ایک اپنی سوچ ہے. یہ تینوں جو فریقین ہیں, یہ جو تکون ہے, یہ اوورآل ایک بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے. یہ آزاد جموں و کشمیر ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بہت کرٹیکل جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے. یہ الیکشن ہمیں کس جانب لے کے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب, اور شامی صاحب کو بھی میری طرف سے سلام. دیکھیے, یہ جو آپ نے ابتدائیہ میں جو ذکر کیا کہ یہ بڑی ایک تکلیف دہ قسم کا صورتحال ہمارے سامنے ہے, میں بالکل 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ جس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھیں لگتا یوں ہے کہ جو ایک جس انسینسٹیوٹی سے یہ معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو اس معاملے کی جو حساس نوعیت ہے اس کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. پہلا ہے اس کا آپس میں اتحادیوں کا آپس میں دست و گریباں ہونا, اور وہ شامی صاحب کی بالکل بات درست ہے کہ جب ایک دوسرے پر آپ اتنے زخم لگا رہے ہیں اور اتنی زیادہ بیڈ بلڈ ہو رہا ہے آپ کے درمیان, تو کل کو آپ جا کے اتحادی بن کر کیسے بیٹھیں گے؟ یعنی ایک آپ کی جو ویسے ہی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, اب آپ مزید جو ہے وہ جو تنقید ہے اس پہ مزید آپ اس کو ری انفورس کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسرا دیکھیے کہ اس وقت جو ایک پرتشدد معاملات ہو رہے ہیں, جیسے یہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں, اور دوسری طرف جو اصل جو معاملہ ہے کہ یعنی یہ جس طریقے سے وہ ایک مہم چل رہی ہے, جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس میں ہم نہیں جاتے, لیکن اس سے جو ڈسکنیکٹ ہے وہ اور زیادہ معاملے کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. اور تیسرا اس کا جو پہلو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو جموں اینڈ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اس کے کس طرح کے جو ہے اثرات پڑ رہے ہیں. تو یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں ان تینوں معاملات کو, تو سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان جو ہے وہ بیرون ملک ہر طرف سے اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں, گھر کے اندر ملک کے اندر یہ بیسک چیزوں کو ڈیل کرنے کا جو ایک اتنی بڑی ناکامی ہے, یہ کیا بتاتی ہے کہ ہماری انبلٹی ہے یا ہماری سیاست اتنی زیادہ جو ہے وہ زیرو سم ہو چکی ہے کہ ہم بگ پکچر کو چھوڑ کر اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہر چیز کو جو ہے وہ خراب کرنے کو تیار ہیں. واقعی میں کامران صاحب تکلیف دہ صورت ہے. بالکل. اچھا شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں جس میں سے حکومت کہتی ہے کہ 38 میں سے 37 ہم مان چکے ہیں, وہ تمام سیاسی نوعیت کے, وہ تمام سویلین نوعیت کے, وہ بالکل 100% سیاسی معاملات ہیں, سیاسی حکومت ہے. مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صدر ہیں, جناب نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے آفٹر آل لیڈر ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف سیاستدان ہیں. یہ سیاستدان مل کے اس سیاسی مسئلے کو حل کے لیے کیا کر رہی ہیں اس خطے میں جہاں پر کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ایک اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہاں پہ اس بڑے مسئلے کا جو خالصتاً سیاسی مسئلہ ہے اس کے حل کرنے کے لیے اگر سیاستدان ناکام ہو رہے ہیں, سیاسی نظام ناکام ہو رہا ہے, تو یہ پورے جو اس سیاسی نظام کا اس وقت کا کی جو ایگزسٹنس ہے اس پر سوال نہیں اٹھتے؟ خان صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کالزم ایکشن کمیٹی ہے اس سے رابطے میں تھے ہمارے جو اوورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, اس سے رابطے میں تھے جو ہمارے سابق گورنر ہیں پنجاب کے چودھری محمد سرور صاحب, اور چودھری سرور صاحب کہتے تھے کہ میں تو 24 گھنٹے میں مسئلہ حل کرا سکتا ہوں. اب لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی, اور یہ جو ہمارے اتنے جید سیاستدان ہیں انہوں نے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا اور اکھاڑے میں اتر گئے, اور پھر ایسا انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا جو مرحلہ وار ہوگا. یعنی ایک مرحلے کا انتخاب جو ہے اسی نے قیامت برپا کر دی ہے, جب دوسرے مرحلے کا نوبت آئے گی اس کا نتیجہ مزید آگ لگائے گا. تو اور دیکھیے آپ بلاول بھٹو زرداری بار بار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز پیش کر رہے ہیں. پارٹی جو برسر اقتدار ہے آزاد کشمیر میں اس کے وہ چیئرمین ہیں, تو ان کو کوئی فیصلہ کن موقف اختیار کرنا چاہیے تھا. اور صدر پاکستان جو ہے
وہ بھی اس پارٹی کے لیڈر ہیں. بھئی آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو ہم اقتدار چھوڑ دیتے ہیں. اقتدار بھی آپ کے پاس ہے, آزاد کشمیر میں انتظامیہ بھی آپ کی ماتحت ہے, پولیس کی آپ کی ماتحت ہے, اور آزاد کشمیر میں یہ ایک کالعدم ایکشن کمیٹی کا معاملہ بھی چل رہا ہے, اور آپ گفت و شنید شروع بھی نہیں کر سکتے, اور آپ ایک جلسوں میں جذبات کو گرما رہے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں, وہ جس کو لگ جائے اور جس کو نہ لگے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے.